أعوذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا ونبينا مولانا محمد أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امری وعقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز حاضرین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہم پچھلے دروس میں قرآن شریف کی تلاوت کے آداب اور اعجاز قرآن اور فن تجوید اور قرأت کی اہمیت وغیرہ کے بارے میں پڑھ چکے ہیں، جیسا کہ آپ لوگ غالباً پچھلے ویڈیوز جو یوٹیوب پہ اپلوڈ ہوئے ہیں ہمارے چینل پر دیکھ چکے ہیں۔ انشاءاللہ اس گروپ میں جو ہمارے واٹس ایپ سے جڑے ہوئے ہیں دوبارہ لنک بھیجی جائے گی، اور ایک لنک جس میں کتابیں رکھی گئی ہیں وہ بھی آپ لوگوں کے گوشے گزار کی جائیں گی واٹس ایپ گروپ میں۔ دوبارہ جو لوگ نئے جوائن ہوئے ہیں اس کو دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، اور کتابیں جو اس کورس سے ریلیٹڈ ہیں وہاں پہ آن لائن اویلیبل ہے ہمارے لنک پہ، آپ لوگ استفادہ کر سکتے ہیں۔ تو اب آئیے آگے ہم پڑھتے ہیں۔ ہمارے درس کی جو کتاب ہے تاج القواعد، جو کہ آن لائن بھی اویلیبل ہے، اس سے استفادہ کرتے ہوئے ہم آگے مزید پڑھ رہے ہیں۔ تو گزشتہ دروس میں ہم لوگ جنات کا قبول اسلام اور سلسلے میں معجزات کا ظہور پڑھے تھے، جو غالباً تقریباً کمپلیٹ کر لیے تھے۔ پھر بھی آخر کے کچھ آیتیں پڑھتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں۔ جیسا کہ اس کتاب میں پڑھا گیا تھا، سورہ جن کی آیت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا۔ یہ آیت سورہ جن کی ہے۔ یہدی الی الرشد فآمنا بھی، یہ پارٹ چھوٹ گیا تھا۔ ولن نشرک بھی ربنا احدا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ میرے پاس اس بات کی وحی آئی ہے کہ جنات میں سے ایک جماعت نے قرآن سنا ہے جو راہ راست بتلاتا ہے، سو ہم اس پر ایمان لائے اور ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتے۔ شیخین نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان صحابہ کے ساتھ جو سوق اوقاس جانے کا ارادہ کر رہے تھے طائف تشریف لے گئے۔ وہ زمانہ تھا جبکہ شیاطین کی پہنچ خبریں لانے کے لیے آسمانوں پر بند ہو چکی تھیں اور ان کو آگ کے شعلوں سے مارا جانے لگا تھا۔ شیاطین نے مشاورت کر کے زمین میں مشرق سے مغرب تک جائزہ لیا کہ ان وجوہ اور اسباب کو دریافت کریں کہ جن کی وجہ سے ہمیں روکنے کے انتظامات ہوئے ہیں۔ جنات میں اس شخص کے دوران تہامہ پہنچے تو انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نخلا میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ تو جو اس سے جڑے ہوئے ہیں آپ لوگ میوٹ کر لیجئے، آپ لوگوں کے بھی آوازیں آ رہے ہیں تو میوٹ کر لیجئے اپنے مائکروفون، جب ضرورت پڑی کچھ سوال کرنا ہو تو کھولیے گا۔ تو جب جنات یہ دیکھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز ادا کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، تو جنات نے جب انہوں نے حضور سے قیام صلوات میں تلاوت کو غور سے سنا تو کہنے لگی کہ خدا کی قسم یہ وہی چیز ہے جو ہمارے آسمانی خبروں کے درمیان حائل ہوتی ہیں۔ پھر وہ پلٹ کر اپنی قوم میں پہنچ گئے اور کہا کہ یعنی جنات یہ سن کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو آیات پڑھ رہے ہیں سنے، اس کے بعد اپنے قوم میں پلٹ کے کہا کہ انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بھی ولن نشرک بربنا احدا۔ یہ سورہ جن کی آیتیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کر رہے تھے فجر کی نماز میں طائف کے قریب نخلا کے مقام پہ، تو یہ سننے کے بعد جنات یہ بولے کہ یہ وہی آیتیں ہیں، یہ وہی قرآن ہے جس کی وجہ سے ہمارا آسمانوں پہ آنا جانا بند ہو گیا اور ہم جو باتیں سن کے آتے تھے ابھی نہیں سن سک رہے ہیں۔ تو بے شک ہم نے عجیب قرآن سنا ہے جو سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے
تو ہم اس پر ایمان لے آئے اور اب ہرگز اپنے رب کے ساتھ شریک نہیں کریں گے۔ ابن جریر و حاکم نے بحقی میں وہ ابو نعمان نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ ایک روز میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مطابق ٹھہر گیا، بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو گھر سے روانہ ہوئے اور مجھے ساتھ رکھا۔ ہم مکے کی بالائی حصے میں پہنچ گئے، وہاں پہنچ کر آپ نے فرش زمین پر خط یعنی ایک لکیر کھینچ کر ایک دائرہ بنایا اور مجھ سے فرمایا کہ اس دائرے کے اندر بیٹھ جاؤ۔ حضور تھوڑی دور گئے اور کھڑے ہو کر تلاوت قرآن شروع کر دی۔ میں دیکھ رہا تھا کہ آپ کو کثیر لوگوں نے گھیر لیا، حتیٰ کہ وہ لوگ میرے اور حضور کے درمیان حائل ہو گئے۔ اب نہ میں ان کو دیکھ سکتا تھا اور نہ تلاوت کی آوازیں سن سکتا تھا۔ پھر وہ اڑتے بادلوں کی طرح ٹکڑوں کی صورت میں روانہ ہو گئے، صرف ایک جماعت رہ گئی اور اس نے حضور کی امامت میں نماز فجر پڑھی، پھر وہ بھی رخصت ہو گئے۔ پھر حضور تو ابن حجر و حاکم نے بحقی و ابو نعمان نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ ایک روز میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کے مطابق ٹھہر گیا، پس حضور نے رات کو گھر سے واپس ہوئے اور مجھے ساتھ رکھا۔ ہم مکے کے بالائی حصے میں پہنچ گئے، یعنی پہاڑ پر پہنچ گئے، وہاں پہنچ کر آپ نے فرش زمین پر خط کھینچ کر ایک دائرہ بنایا۔ تو دائرے سے مراد جو حلقہ ہوتا ہے انگلی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا اور مجھ سے فرمایا کہ اس دائرے کے اندر بیٹھ جاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دور گئے، وہ کھڑے ہو کر تلاوت قرآن شروع کر دی۔ میں دیکھ رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کثیر لوگوں نے گھیر لیا، حتیٰ کہ وہ لوگ میرے اور حضور کے درمیان حائل ہو گئے۔ اب نہ میں آپ کو دیکھ سکتا تھا اور نہ تلاوت کی آوازیں سن سکتا تھا۔ پھر وہ اڑتے بادلوں کی طرح ٹکڑیوں کی صورت میں روانہ ہو گئے، صرف ایک جماعت رہ گئی اور اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز فجر پڑھی، پھر وہ بھی رخصت ہو گئے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ وہ لوگ کہاں گئے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ لوگ وہاں ہیں۔ اس کے بعد ہڈیاں اور گوبر ان لوگوں کو آپ نے دیا۔ اس واقعے کے بعد ہڈی اور گوبر سے استنجا کرنے کی آپ نے ممانعت فرمائی۔ استنجا یعنی طہارت لینا، اپنی رفع حاجات، ضرورت سے فارغ ہو کے جو ہم لوگ پانی وغیرہ سے دھوتے ہیں اس کو استنجا کہتے ہیں۔ پہلے زمانے میں گوبر اور ہڈیوں سے بھی چونکہ پانی کی بعض جگہ قلت ہوتی تھی تو استنجا کرتے تھے، پھر بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہڈی اور گوبر سے استنجا کرنے کی ممانعت فرمائی۔ یہ عبارتیں الخصائص الکبریٰ جلد اول سے لی گئیں۔ نزول، اس کے بعد دوسرا چیپٹر پڑھ رہے ہیں اسی کتاب میں سے۔ نزول وحی کے موقع پر حضور ظہور معجزات، جب قرآن شریف نازل ہوتا تو اس کے جو ہے کچھ معجزات ظاہر ہوتے تھے۔ ابن ابی داود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتاب المصاحف میں ابو جعفر سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی مناجات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوتی سنا کرتے تھے اور وہ ان کو نظر نہ آتے تھے۔ امام احمد، ترمذی، نسائی، حاکم، بحقی اور ابو نعیم نے یہ سند جید حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بسند جید حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تو ہم شہد کی مکھیوں کی بنبناہٹ کے مانند آوازیں سنا کرتے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے قریب سے آوازیں سنی جاتی۔ شیخین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حارث ابن ہشام نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کس طرح نازل ہوتی؟ فرمایا کہ میرے پاس کبھی گھنٹی کی سی آواز آتی ہے اور یہ کیفیت مجھ پر سخت گراں گزرتی ہے، پھر وہ زائل ہو جاتی ہے، اور فرشتہ جو کہتا ہے میں یاد کر لیتا ہوں۔ کبھی فرشتہ انسانی صورت میں آ کر کلام الہی کرتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے سخت سردی کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتے دیکھی تو آپ کی پیشانی سے پسینہ بہہ رہا تھا،
ابن سعد نے ابو سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے پاس وہی دو طرح کی آتی ہے، ایک فرشتے کے ذریعے اور دوسرے آواز کے ذریعے جو مثل گھنٹی کے آواز کے ہوتی ہے، مگر یہ صورت مجھ پر گراں گزرتی ہے۔ ابو نعیم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نزول وحی کے وقت بوجھ محسوس کرتے تھے، اسی لیے ارشاد باری ہے کہ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، یعنی بے شک ہم نے آپ پر بھاری قول القا فرمایا۔ ابو نعیم نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تو آپ اس کا بوجھ محسوس فرماتے اور پیشانی پر پسینہ نمودار ہو جاتا، خواہ سردی کا موسم ہی کیوں نہ ہو۔ طبرانی نے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی لکھا کرتا تھا، جب آپ پر وحی نازل ہوتی تو آپ کو شدید لرزہ لائق ہو جاتا اور آبدار موتی کے مانند پسینہ آ جاتا، پھر جب یہ کیفیت رفع ہو جاتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وحی لکھواتے اور میں اس کو تحریر کرتا۔ جب میں وحی کی کتابت سے فارغ ہو جاتا تو قرآن کریم کے بوجھ سے مجھے اپنے پاؤں ٹوٹے معلوم ہوتے، حتیٰ کہ میں خیال کرتا کہ اب میں کبھی چلنے کے قابل نہ رہوں گا۔ امام احمد نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تو آپ کے رنگ کے تغیر سے لوگ پہچان لیتے۔ حضرت ابو نعیم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تو آپ کے چہرے انور اور جسم مقدس کا رنگ متغیر ہو جاتا تھا، رنگ متغیر ہو جاتا تھا یعنی رنگ بدل جاتا تھا، اور آپ صحابی کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ گفتگو سے رک جاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کسی سے گفتگو نہ فرماتے۔ امام احمد و بیہقی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ نزول وحی کے وقت اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار ہوتے تو بار وحی سے اونٹنی گردن ڈال دیتی تھی۔ احمد طبرانی و بیہقی اور ابو نعیم نے حضرت اسماء بنت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی مہار پکڑی تھی، آپ اس پر سوار تھے تو سورہ مائدہ نازل ہوئی تو قریب تھا کہ اونٹنی کے بازو بار وحی سے ٹوٹ جاتے۔ مسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تو ہم میں سے کسی میں مجال نہ ہوتی کہ حضور پر نظر ڈال سکے۔ تو یہ چند باتیں تھیں، کیونکہ قرآن شریف بہت ہی اللہ تعالیٰ کا کلام ہونے سے اس میں جلال، ہیبت اور جو ہے بہت خشیت ہوتی ہے، تو ہر کس و ناکس کی میں جو ہے یہ وہ نہیں تھا کہ اس کا بار سہتے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا وزن اپنے پہ سہ کے پھر امت کے لیے آسان کیا۔ اس لیے سورہ حشر میں ایک آیت ہے، اس میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا، یہ ہم اکثر پڑھتے ہیں، سورہ حشر کی آخری آیتیں ہیں کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے تو خشیت کے مارے، ہیبت کے مارے پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اب قرآن شریف کی کتابت کے بارے میں، یعنی قرآن شریف کیسا لکھا گیا اور اس کے لکھنے میں کیا کیا چیزیں حائل ہوئی اور کس طرح سے قرآن لکھا جاتا تھا۔ ابن عساکر نے نبید اشجعی سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن کریم کے نسخوں کی کتابت کرائی تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ آپ نے راہ ثواب اختیار کی اور آپ نے توفیق حق پائی۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ یقیناً میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ فرماتے تھے کہ میری امت میں مجھ سے زیادہ محبت رکھنے والے لوگ جو میرے بعد آئیں گے وہ ہیں جو بغیر دیکھے مجھ پر ایمان رکھیں گے اور جو ورق معلق میں سے اس پر عمل کریں گے۔ میں کہتا تھا کہ وہ ورق معلق کیا ہوگا، یہاں تک کہ میں نے مصاحف قرآنیہ کو دیکھا۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر بہت تعجب کیا
اور حکم دیا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 10,000 درہم دیے جائیں، اور فرمایا کہ خدا کی قسم میں نہیں جانتا تھا کہ تم ہم سے نبی کی حدیث کو روک روک روکو روک روک رکھو گی۔ یعنی یہ حدیث جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت خوش ہوئے، اور یہ اتنی بڑی بشارت کہ یہ ورق معلقہ کے بارے میں آپ نے کہا۔ ورق معلقہ نے قرآن کے نسخے کو کہتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کو بشارت دیے کہ میرے بعد آنے والے جو لوگ ہیں وہ مجھ سے زیادہ محبت کریں گے، اور ورق معلقہ یعنی قرآن شریف کے نسخوں سے پر ایمان لائیں گے بغیر دیکھے اور اس پر عمل کریں گے۔ تو یہ حدیث سن کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہوئے، اور 10,000 درہم آپ نے اس وقت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن سے کافی احادیث ہمارے پاس پہنچے ہیں، تو آپ نے 10,000 درہم کا ان کو تحفہ دیا۔ یہ واقعہ خصائص الکبریٰ جلد دوم میں صفحہ نمبر 290 پر لکھا گیا ہے۔ اور کتابت قرآن حکیم یعنی قرآن کو جو لکھتے ہیں اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ قرآن مجید ملک عرب میں نازل ہوا، اور اصحاب اکرام کی مادری زبان بھی عربی تھی، لیکن بہت سے الفاظ کے تلفظ اور طرز ادا میں مقامی اختلافات پائے جاتے تھے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآنی آیت کی نزول کے بعد ان کی صحیح تلاوت کا طریقہ بھی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھا دیتے تھے، اور صحابہ اکرام سے تابعین و تبع تابعین اور بعد کے آنے والوں نے اسی طرح پڑھا اور پڑھایا، اور طریق تلاوت محفوظ رکھا، اور سینہ بہ سینہ ہر دور میں مسلمانوں تک پہنچتا رہا، اور انشاءاللہ قیامت کے دن تک یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ کتابت قرآن مجید کا کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانے مبارکہ میں شروع ہو چکا تھا۔ جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھنا جانتے تھے، وہ حفظ کرنے کے ساتھ ساتھ چمڑے کے چھیلوں اور کھجوروں کے پتوں پر لکھ لیا کرتے تھے۔ تو طریقہ کار قرآن کا لکھنے کا ہم کو واضح کیا گیا کہ بعض صحابہ کرام حفظ کرنے کے ساتھ ساتھ قرآن کو یہ کھجور کے پتوں پر اور چمڑوں وغیرہ پہ لکھ لیا کرتے تھے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کا طریقہ بھی ان کو سکھا دیتے تھے، کیونکہ قرآن جو پڑھنے کا طریقہ ہے 7 اور 10 طریقہ ہے، 7 اور 10 طریقوں سے قرآن شریف پڑھا جا سکتا ہے، کیونکہ عرب کے مختلف قبائل کے لوگ مختلف لہجوں میں بات کرتے تھے۔ ہر ایک کو قرآن سمجھنے کے لیے آسانی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 7 اور 10 طریقوں سے پڑھا۔ پھر بعد میں اس کو ہم لوگ جو پڑھتے ہیں وہ حضرت سیدنا عاصم کوفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سیدنا حفص سے ہم لوگ پڑھتے ہیں، جو آسان طریقہ ہے، اور اکثر فقہ حنفی کے ماننے والے اور حضرات اور دیگر لوگ حضرت امام عاصم کوفی کی روایت حفص سے ہم پڑھتے ہیں۔ جمع قرآن کے بارے میں، قرآن کو کس طرح جمع کیا گیا، کیونکہ جیسا کہ ہم لوگ سنتے آئے ہیں کہ قرآن شریف ایک بار نازل نہیں ہوا کتابی شکل میں، تو مختلف سورے مختلف اوقات پہ آہستہ آہستہ نازل ہوئے۔ سب سے پہلا سورہ قرآن شریف کا سورہ اقرا باسم ربک الذی ہے، جو ہے نہ کہ پہلے پارے میں، دوسرے آخری کیا سوروں میں ہے، یہ نازل ہوا تھا اقرا باسم ربک الذی خلق، سورہ اقرا۔ لیکن بعد میں جب حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانے میں قرآن شریف کو ایک جگہ کیا گیا، تو سب نے جو فیصلہ کیا تو سورہ فاتحہ، جس کے بارے میں خود قرآن شریف میں ہے کہ یہ قرآن جو ہے یہ آیتیں 7 مثانی بول کے ہے، 7 آیتوں والی قرآن، آیات والی سورہ، تو اس کو پہلا درجہ دیا گیا، کیونکہ اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابی کافی اہمیت سے پڑھتے تھے۔ اس کو فاتحۃ الکتاب کا بھی جو ہے دیا گیا ہے نام، فاتحۃ الکتاب یعنی کتاب کو کھولنے والی، اور بہت سارے اس کے نامے ہیں۔ اور خود اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ فاتحہ کے بارے میں فرماتا ہے کہ 7 من المثانی، یعنی ایسی سورت جس کے 7 آیتیں ہیں، تو اس کو پہلا سورہ رکھا گیا۔ اس کے بارے میں اور آگے ہم پڑھیں گے۔ تو اب جو نیکسٹ چیپٹر ہے اس کتاب میں، وہ جمع قرآن کریم، یعنی قرآن کو کیسا جمع کیا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد اور خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں سن 11 ہجری میں یمامہ کی لڑائی ہوئی۔ اس لڑائی میں کم و بیش 500 سے زیادہ حفاظ شہید ہو گئے، جس کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اندیشہ ہوا کہ کہیں
صحابہ اکرام اور حفاظ قرآن مجید کی وفات سے قرآن کی حفاظت مشکل نہ ہو جائے چنانچہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی کہ قرآن کریم کو ایک جگہ جمع کروا دیا جائے، اور بار بار توجہ دلانے پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راضی ہو گئے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس خدمت پر معمور کیا گیا۔ یہ خود بھی حافظ قرآن تھے، مگر ایک ایک آیت صحابی اکرام کی تصدیق کے بعد لکھی اور تمام قرآن کو جمع کر دیا، اور صحیف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی تک ان کے پاس رہے، پھر حضرت فاروق اعظم کے پاس آئے، اور ان کی شہادت کے بعد ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے۔ سن 30 ہجری میں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرمینیا اور آذربائیجان کی لڑائی میں شریک ہوئے، تو انہوں نے دیکھا کہ مسلمان قرآن مجید کی ترتیب وغیرہ میں اختلاف کر رہے ہیں، اور ہر شخص اپنی قرآن کو پڑھنے کو صحیح اور دوسرے کو غلط کہہ رہا ہے۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات پر رنج ہوا۔ آپ نے مدینہ منورہ حاضر ہو کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ حضرت عثمان غنی نے وہ صحیفے جو ام المومنین حضرت سیدتنا حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے منگوا کر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعد بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی نقلیں کرنے پر معمول کر دیا۔ یعنی قرآن شریف کے یہ جو اصلی نسخے بی بی حفصہ کے پاس تھے وہ لے کے انہوں نے حضرت یہ چار پانچ اصحاب کو حوالے کیا کہ اس کی نقلیں کرے، یعنی کاپی کرے، اور حکم دیا کہ اگر کسی بات میں زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور باقی حضرات میں اختلاف ہو تو لغت قریش پر قرآن حکیم لکھیں، کیونکہ قرآن مجید لسان قریش میں نازل ہوا۔ قریش ایک عربوں کا سب سے بڑا معتبر قبیلہ مانا جاتا تھا مکہ مکرمہ میں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ بھی اسی قریش قبیلے سے ہیں، تو ان کے پاس وہ فصاحت بلاغت تھی، تو اسی روایت میں اسی لکھنے کے انداز میں نازل ہوا۔ تو بعد میں آپ نے عرض کیا کہ حضرت عثمان غنی نے عرض کیا کہ اگر کسی کو اختلاف ہو بعد میں تو سب قرآن شریف کو قریش کی لغت پر لکھیں۔ اور قرآن کریم چونکہ قرآن شریف قریش کی لسان پر نازل ہوا، جب صحابی رضی اللہ عنہ کے اتفاق سے، یعنی جب تمام صحابی کے اتفاق ہونے سے 8 نقلیں ہو گئی، ہر ایک نسخہ مکہ معظمہ، مدینہ منورہ، بصرہ، دمشق اور کوفہ اور یمن اور بحرین بھیج دیا۔ یعنی اس وقت 8 نسخے کروا کے، ایک مکہ مکرمہ میں، ایک مدینہ میں، ایک بصرہ، یعنی بصرہ جو عراق کا ایک شہر ہے، اور دمشق سیریا کا کیپٹل سٹی ہے جس کو ہم ڈیمسکس کہتے ہیں، اور کوفہ بھی عراق میں ہے، اور یمن اور بحرین میں، یہاں نسخے بھجوا دیے، اور ایک نسخہ اپنے پاس رکھا۔ یعنی حضرت عثمان غنی نے 8 نسخے لکھوائے، اس میں سے جیسا کہ میں نے عرض کیا مکہ مکرمہ، مدینہ، بصرہ، دمشق، کوفہ، یمن اور بحرین بھیج دیا، اور ایک نسخہ خود اپنے پاس رکھ لیا۔ اسی کا نام مصحف امام ہے، اور اسی پر آپ کی شہادت کے وقت خون گرا تھا۔ قرآن حکیم کے ان نسخوں کو مصاحف عثمانیہ کہتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ مصاحف کے متعلق حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کچھ کیا، اگر مجھے موقع ملتا تو میں بھی وہی کرتا جو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ اعراب و نقاط قرآن مجید۔ پہلے زمانے میں قرآن شریف بغیر زیر زبر پیش، جس کو حرکات کہتے ہیں یا اعراب کہتے ہیں، یعنی جو ہم زبر زیر پیش لگاتے ہیں اس کو یا تو اعراب کہتے ہیں یا حرکات کہتے ہیں، یہ نہیں تھے پہلے سادہ قرآن لکھتے تھے جو بغیر زیر زبر پیش وغیرہ کے ہوا کرتا تھا، حتیٰ کہ جزم یا تشدید کچھ نہیں ہوتا تھا، سادہ سیدھا لکھتے تھے، کیونکہ اہل عرب کو ضرورت نہیں تھی ان کی۔ بعد کے جو لوگ آئے اور پڑھنے والوں کو تکلیف نہ ہو اور کوئی مغالطہ نہ رہے، اس لیے بعد میں زیر زبر پیش، جس کو اعراب یا حرکات کہتے ہیں، یہ لگائے گئے۔ تو اس کے بارے میں کہا گیا کہ ان مصاحف میں صورتوں کی ترتیب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کے مطابق کی گئی۔ اولاً مصاحف کو، یعنی قرآن شریف کو اعراب و نقطوں سے خالی رکھا گیا تھا تاکہ جملہ قرات متواترہ کے حامل ہو۔ اس وقت ہر شہر میں صحیح تعلیم دینے والے
صحابہ اکرام اور تابعین अव्वाम मौजूद थे। सहाबा सब के सब कारी, बाज हाफिज और बाज खुसूसियत के साथ मुअल्लिमुल क़िराअत थे। उनमें कई हजरात तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और बाद बिल वास्ता कुरान को पढ़ा करते थे। ये तमाम हजरात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से रात दिन कुरान पाक सुनते रहे थे। उन बरगज़ीदा जमात ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हरकत व सकनात, हज़फ व इस्बात को हिफ्ज़ किया। यानी कुरान शरीफ पढ़ने के जो हरकत है, ज़ेर ज़बर पेश, वो सीखा, और सकनात यानी जहाँ रुकते हैं वो सीखा, और हज़फ व इस्बात यानी जो चीज़ को छुपाना है, मिटना है वो, और इस्बात यानी जो चीज़ का बयान दिया गया है उसकी वजूहात कुरान शरीफ को ज़ेर ज़बर पेश लगाने और सकनात के बारे में, ये इन चीज़ों को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से राज सीखा था। और हर किस्म के वहम और शुबहात से ये जमात पाक थी। सहाबा इकराम ने जिस तरह कुरान को पढ़ा, उसी तरह ताबईन को पढ़ाया। ताबईन ने तबे ताबईन को कुरान पढ़ाया, जो इस्लामी दुनिया के हर गोशे में मौजूद थे, जो इन 5 मराकिज़ में खुसूसियत के साथ हिफ्स व क़िराअत के मौलिम थे। मदीना मुनव्वरा, मक्के मौज़मा, कूफा, बसरा, दमिश्क, उन्हीं में से वो हजरात भी शामिल हैं जिनकी ज़िंदगी कुरान पाक की खिदमत के लिए वक्फ थी। इस्लामी ममालिक के हर शहर व कस्बे से तलबा दूर दराज का सफ़र करके इन हजरात से पढ़ने के लिए आते, और यहाँ से जाकर खुद भी उसी खिदमत कुरान में मशगूल हो जाते। देखिए क्या ही अच्छी ये खुदमत है कि खुद कुरान सीखते और दूसरों को सिखाते। जैसा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में बेहतरीन शख्स वो है जो खुद कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। और जो है इसकी मुतवातिर जो है अल्लाह ताला जो वादा किया है कुरान को महफूज करने का, उसका जरिया ये भी है कि एक सीने से दूसरे सीने में कुरान का इल्म पहुंचे, और इसकी जो है हिफाजत हो, पढ़ने लिखने की, इसके उलूम की बहुत सारे मारिफत कुरान हैं, वो सारे कुरान में जो है टॉपिक्स मौजूद हैं। और अल्लाह ताला से दुआ है कि हमको इस पर कायम रहे और इसकी खिदमत करने वाला बनाए। इस्लामी ममालिक के हर शहर, अच्छा, तमाम सहीफ़े गैर गैर मारिब और गैर मनक़ूद थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने मुबारक से दूरी की वजह से कुरान ख़ानी में कुछ इख्तिलाफ़ात होने लगे, और आम तौर पर लोगों को तशवीश होने लगी कि इस इख्तिलाफ़ात का हल होना चाहिए। मुख्तसर ये कि इस वक्त के उलमा और क़ुर्रा इकराम एक जगह जमा हुए और काफ़ी गौर व खौस फरमाया। बिल आखिर तमाम हजरात का इस बात पर इजमा और इत्तेफाक हुआ कि 7 खारियों में से इमाम आसिम कुफ़ी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की क़िराअत जो हफ्स की रिवायत के मुताबिक हो, कुरान मजीद में आराब व नुक्ते लगाए जाएं ताकि क़िराअत में गलती ना होने पाए। चुनांचे आज तक इसी रिवायत हजरत सैयदना हफ्स के मुताबिक लोग कुरान मजीद पढ़ते चले आ रहे हैं, और कुरान पाक उन्हीं की रिवायत के मुताबिक तबा हो रहा है, यानी छप रहा है। तमाम मुसलमान कुरान करीम को हजरत आसिम कूफी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की क़िराअत, सैयदना हफ्स की रिवायत से, और इमाम शातिबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के तरीक़े पर पढ़ रहे हैं और पढ़ा रहे हैं। उम्मत मुस्लिमा को ये जानना ज़रूरी है कि कुरान करीम की अरबी ज़ुबान में उसके असली रस्म व ख़त में किताबत और उसूल तजवीद के मुताबिक क़िराअत लाजिम है। यानी आम तौर पे मुसलमान ये समझते हैं कि बस कुरान पढ़ लेना काफ़ी है, लेकिन मौलिफ इस किताब के हजरत कारी जमाल मोहम्मद ताहिर साहब जो ताजुल ख़वाइद लिखे हैं, आप ये तमाम रिवायतों के मुताबिक लिखते हैं कि उम्मत मुस्लिमा को ये जानना ज़रूरी है कि कुरान करीम की अरबी ज़ुबान में इसकी असली रस्म व ख़त में किताबत और उसूल तजवीद के मुताबिक क़िराअत लाजमी है। कुरान पाक को गैर अरबी ज़ुबान में लिखना और पढ़ना किसी तरह जायज़ नहीं, बल्कि सरासर तहरीफ और गुमराही है। जैसा कि पहले भी अर्ज़ किया कि कुरान का जो असली मतन है, जो असली टेक्स्ट है, वो अरबी है। उससे हटके कोई और मतन में कुरान लिखना जायज़ नहीं है। जैसा कि बाज़ अहबाब ये रोमन इंग्लिश वगैरह या और किसी उसमें तर्जुमा कर सकते हैं, तफसीर कर सकते हैं, लेकिन कुरान का जो टेक्स्ट जू का तू रखना है तो उसको चेंज नहीं कर सकते, या और कोई जुबान में प्रिंट करवाना सरासर गुमराही और तहरीफ है। तहरीफ यानी चेंज कर देना। आइमा आइमा क़िराअत कुरान मजीद, यानी पहले के आइमा जो गुजरे हैं क़िराअत कुरान मजीद के, वो कौन है?
عہد نبوت کے ज़माने में قर्रा इकराम असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहाजिर और अंसार हैं जिन्होंने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रास्त कुरान हकीम की तालीम हासिल की। इन्होंने ताबईन को पढ़ाया, ताबईन ने तबे ताबईन और तबा ताबईन से आइमा इकराम ने कुरान करीम का इल्म हासिल किया। उसी का सिलसिला हर सदी में जारी रहा और इंशाअल्लाह क़यामत तक जारी रहेगा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ओहद के नामों कुर्रा इकराम के नाम ये है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अब ये मैं जो नामे पढ़ रहा हूँ वो लोग रास्त यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खुद डायरेक्ट कुरान सीखे, जिसमें सर फहरिस्त हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है और हज़रत अली करमल्लाहु वजहू है। फिर हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अबू मूसा अशअरी, हज़रत इब्न काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, माज इब्न जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और उम्म सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वगैरह शामिल है। इसके अलावा मशहूर आइमा जो ये खलीफा राशिदीन और दीगर साहबा जिसके मैंने नाम लिया, उसके बाद मशहूर आइमा कौन से हैं जिसने कुरान शरीफ की तालीम खुद सीखी साहबी से और हमको सिखाया। उनके नाम है नाफे बिन मदनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो सन 169 हिजरी में मदीना मुनव्वरा में आपने उनके रावियान हैं कालून वो विरश, कुछ नाम अलग नजर आएंगे आपको चूंकि हम पहले नहीं पढ़े थे। इब्ने कसीर मक्की जो सन 120 हिजरी में मक्के मौज़मा में पैदा हुए थे खाम में, और बज़ी रहमतुल्लाह अलैह की रवायान से उन्होंने पढ़ा, और कुनबल ये उनके असातिज़ा के नाम हैं। और उसके बाद अबू उमर वो बसरी, अब्दुल्ला इब्ने आमिर शामी, आसिम कुफी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो कूफा के रहने वाले थे और उनके उस्ताद का नाम शुअबा था और हफ्स की रिवायत से उन्हें पढ़ते थे, और हमजा कूफी थे उसी तरह, और उसके बाद कसाई कूफी, अबू जाफ़र मदनी, याकूब हज़रमी और खल्फ कूफी। इन असहाब ने सहाबा इकराम से डायरेक्ट कुरान शरीफ पढ़ा, जिसमें बहुत आइमाओं में से सबसे मशहूर हुए हज़रत सैयदना आसिम कूफी जिसकी रिवायत से हम पढ़ते हैं, और उन्होंने लिखा था सैयदना आसिम कूफी ने शोबा और हफ्स की रिवायत से हमको जो है कुरान मिला। तीसरी सदी हिजरी के अवाखिर में अल्लामा दानी अंदलुसी ने शहरियत पाई। तहकीक में अपना सानी नहीं रखते थे, बाद के कुर्रा आपके पीरो थे। सबा के मशहूर किताब अत-तैसीर आप ही की मशहूर तसनीफ है। इस वक्त दुनिया में आप ही की सनद से क़िरात पढ़ी और पढ़ाई जाती है। छठी सदी हिजरी में इमाम शातिबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहरियत हासिल हुई, जिन्होंने शातिबिया लिखी, जिसको क़सीदे अल-लामिया भी कहते हैं क्योंकि उसका हर शेर लाम पर ख़त्म होता है। ये फ़न क़िरात का अजीब व गरीब क़सीदा है। मुसन्नफ़ मुसन्नफ़ नाबीना थे और अरबी ज़ुबान में इसकी 50 से ज़्यादा शरहें लिखी गई हैं। उर्दू में भी तराजिम हुए हैं। कुरान करीम की तबाअत जब तक प्रेस ईजाद नहीं हुआ था, कुरान मजीद के तमाम नुस्खे कलम से लिखे जाते थे और हर दौर में ऐसे कातिबों की एक बड़ी जमात मौजूद रही है जिसका किताबत कुरान के सिवा और कोई मशगला नहीं था। यहाँ काबिल ज़िक्र अपने बर सग़ीर के मशहूर मुग़लिया सल्तनत के आखिर बादशाह हज़रत औरंगज़ेब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे, जो जिनके बारे में मशहूर है कि वो रियाया का पैसा नहीं लेते थे, बल्कि कुरान शरीफ को के नुस्खों को हाथ से लिख के बेचते थे। साल में कभी 1 या 2 नुस्खे आप लिख के वो बेच के जो है वो पैसों से अपनी ज़िंदगी की पर्सनल अखराजात पूरा करते थे, लेकिन रियाया का पैसा नहीं लेते थे अगरचे कि वो बादशाह थे। तो इस तरह से लोगों ने खिदमत की है अपने अपने एरिए में और अपने अपने सलाहियतों को जो है इस्तेमाल किया। और गालिबन सालार जंग म्यूज़ियम हैदराबाद में भी हजरत की लिखी हुई एक कुरान है, हजरत औरंगजेब जो हाथ से लिखे थे उनकी लिखी हुई एक कुरान महफूज है लाइब्रेरी सालार जंग म्यूज़ियम में हैदराबाद में। कुरान करीम के हरूफ को बेहतर से बेहतर अंदाज में लिखने के लिए मुसलमानों ने जो मेहनतें की और जिस तरह इस अजीम किताब के साथ अपने वालेहाना शगफ का इजहार किया, उसकी एक बड़ी मुफस्सिल और दिलचस्प तारीख है जिसके लिए मुस्तकिल
تصنیف چاہیے، یہاں اس کی تفصیل کا موقع نہیں۔ پھر جب پریس ایجاد ہوا تو سب سے پہلے ہمبرگ کے مقام پر 1113 ہجری میں قرآن کریم کی طبع ہوا، یعنی چھاپا گیا، جس کا ایک نسخہ اب تک دارالکتاب المصریہ میں موجود ہے۔ اس کے بعد متعدد وہ مستشرقین نے قرآن کریم کے نسخے طبع کرائے، لیکن اسلامی دنیا میں ان کی قبولیت حاصل نہ ہو سکی۔ اس کے بعد مسلمانوں میں سب سے پہلے مولائے عثمان نے روس کے شہر سینٹ پیٹرسبرگ میں سن 1728 عیسوی میں قرآن کریم کا ایک نسخہ طبع کرایا، یعنی چھپوایا۔ اسی طرح خازان میں بھی ایک نسخہ چھپایا گیا جو 1828 عیسوی میں ایران کے شہر تہران میں قرآن کریم کو پتھر پر طبع کیا گیا، یعنی پرنٹ کیا گیا پتھر پر۔ پھر اس کو مطبوعہ نسخے کو دنیا بھر میں عام ہو گئے، یعنی اور یہ تمام عبارتیں لی گئی ہیں تاریخ القرآن الکردی 187 صفحہ اور علوم القرآن ڈاکٹر صبحی صالح اردو ترجمہ از غلام احمد حریری بحوالہ معرفت القرآن جلد اول صفحہ نمبر 30۔ تو قرآن شریف کو مختلف ممالک میں مختلف چیزوں پر لکھا گیا، جیسا ایران میں پتھر وغیرہ پہ، چونکہ پہلے زمانے میں پرنٹنگ عام نہیں تھی، تو اس کے بارے میں چند واقعات اور چند ہسٹوریکل چیزیں ہم نے سماعت فرمائے ہیں۔ شاید کچھ دیر کے بعد یہ زوم کی کلاس 45 منٹس کی ختم ہونے کے قریب ہے، اگر بند ہوتی ہے تو پھر انشاءاللہ دوبارہ آپ لوگ سے جڑے رہیے، اسی لنک پر انشاءاللہ پھر سے ہم لوگ گفتگو کریں گے۔ اس کے بعد کہ جو ہے چند حالات اور ائمہ اکرام کے بارے میں ہیں وہ پڑھتے ہیں، پھر انشاءاللہ۔ دراصل یہ قرآن تجوید کا ہم ڈائریکٹ ابھی کورس شروع نہیں کیے، شروع میں چونکہ ہمارے استاد محترم ڈاکٹر مولانا پروفیسر محمد مصطفیٰ شریف صاحب کی ہدایت پر میں جو ہے اس کی اہمیت اور قرآن کو کیسے جمع کیا گیا، تھوڑی سی ہم کو ہسٹری جو نئے بعض لوگ اس میں سے جانتے ہیں، بعض لوگ نہیں جانتے، تو سب کی افادیت کے لیے، سب کے فائدے کے لیے دہرایا جا رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسی کتاب کے آگے اوراق پڑھتے ہوئے حالات آئمہ قرات، یعنی جو آئمہ گزرے ہیں، علماء گزرے ہیں قرآن شریف کے علم کے، ان کی زندگی کے بارے میں کچھ اہم نکات پیش ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن شریف کی آیات اور صورتیں نازل ہوتی تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین آپ کو اس کی تعلیم فرماتے۔ اسی طرح صحابہ اکرام نے تابعین کو تعلیم دی، اور بعد میں تمام مسلمانوں کا اس بات پر اجماع ہو گیا کہ قرآن شریف کی تعلیم کے لیے ائمہ ثقات ہونا چاہیے، جو قرآن شریف کی قرات میں نہایت درجے کا اہتمام ہو۔ پھر ہر شہر میں ایسے ائمہ کا انتخاب ہوا جو ثقہ اور امانت و کمال علم سے مزین اور مشہور تھے، اور جو تمام عمر قرآن شریف کو پڑھنے پڑھانے میں صرف کرتے رہے، اور شہر کے تمام لوگ ان کی عدالت میں اجماع کرتے۔ چنانچہ قرآن شریف کی حفاظت آج تک کمال درجے پر باقی ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک باقی رہے گی۔ ان 10 قراء اکرام جن کو قراء عشرہ کہا جاتا ہے، ان کی مختصر حالات زندگی پیش ہیں، جن کی قراءت روئے زمین پر پھیلی اور ان کی قراءت باسند صحیحہ متصلہ پہنچی ہے۔ اس میں سب سے اول امام اول نافع مدنی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ نافع بن عبد الرحمن بن ابن نعیم اللیثی المدنی تابعین میں سے ہے، یعنی جو حالت ایمان میں صحابہ اکرام سے علم سیکھا یا ان کو دیکھا تو اس کو تابعین کہتے ہیں، وہ تابعین میں سے ہیں، اور مدینہ منورہ میں امام القرا تھے۔ 70 تابعین کو قرآن مجید سنایا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نافع قرات میں سب لوگوں کے امام ہیں، اور امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اہل مدینہ کی قرات
قرات میرے سے نزدیک سب سے زیادہ درست ہے۔ اگر وہ نہ ہوتے اگر وہ نہ ہوتے تو عاصم وہ نہ ہوتے تو عاصم کی قرات، یعنی وہ نہ ہوتے تو عاصم کوفی کی قرات۔ تو امام نافع رحمۃ اللہ علیہ جب کلام کرتے تو منہ سے خوشبو آتی تھی، سبحان اللہ۔ اور جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا آپ قرآن مجید پڑھاتے وقت خوشبو کا استعمال کرتے ہیں، تو فرمایا کہ میں خوشبو کو مس تک نہیں کرتا، میں نے دیکھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میرے منہ میں قرات فرما رہے ہیں، اس وقت سے یہ منہ سے خوشبو آنے لگی۔ طویل عرصے تک لوگوں کو قرآن پاک پڑھاتے رہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے قرات پڑھی۔ اب تک ان کے دو راویوں کی قرات مشہور ہے، جن کے واسطے سے نافع رحمۃ اللہ علیہ کی قرات با سند صحیفہ متصلہ قرآ تک پہنچتی ہے۔ 90 سال کی عمر میں 169 ہجری میں وفات پائی۔ ان کے دو راوی ہیں، قالون رحمۃ اللہ علیہ، نام ابو موسیٰ عیسیٰ بن مینا تھا، اور امام نافع رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا لقب قالون رکھا۔ رومی زبان میں قالون کے معنی جید کے، یعنی جید یعنی بہت اچھا، بہترین۔ مدینہ منورہ میں اپنے استاد نافع رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہمیشہ پڑھتے رہتے تھے، یہاں تک کہ فن تجوید و قرات میں بڑی مہارت حاصل کی، اور دور دور تک ان کا شہرہ ہوا، یعنی ان کا چرچا ہوا، مشہور ہوئے۔ ان کے کانوں کو بالکل سنائی نہ دیتا، حتیٰ کہ نقارہ کی آواز تک سنائی نہ دیتی تھی، لیکن جب ان کے نزدیک قرآن پڑھا جاتا تو سن لیتے تھے، سبحان اللہ۔ عمر طویل پائی، 205 سال کی عمر میں، اور بعض کہتے ہیں کہ 230 سال کی عمر میں وصال ہوا۔ سن 220 ہجری میں وصال ہوا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ورش رحمۃ اللہ علیہ، نام عثمان بن سعید، ان کا رنگ بہت سفید تھا، اس لیے استاد نے ان کا لقب ورش رکھا۔ مصر میں مدینہ طیبہ کو امام نافع رحمۃ اللہ علیہ کے پاس قرآن شریف پڑھنے کے لیے آئے، اپنے استاد کے پاس متعدد مرتبہ ختم کیے۔ مصر میں سب قراء کے رئیس تھے، قرات جید تھی اور خوش آواز تھی، بہت سے لوگوں نے ان کی قرات حاصل کی۔ سن ولادت 110 اور وفات 187 ہجری ہے۔ ان کی مزار مصر میں زیارت گاہ خلائق ہے۔ امام دوم ابن کثیر مکی رحمۃ اللہ علیہ، عبداللہ بن، نام آپ کا عبداللہ بن کثیر الداری المکی، تابعین میں سے ہیں۔ سن 45 ہجری میں پیدا ہوئے، مکہ معظمہ میں امام القراء تھے۔ صحابہ رسول اللہ عبداللہ بن اسائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرآن مجید پڑھا، اور اکابر تابعین سے بھی قرات حاصل کی۔ ان سے بہت سے لوگوں نے قرات حاصل کی۔ آپ کی قرات 2 استوں سے مشہور ہے اور قراء اکرام تک باسند صحیح متصلہ پہنچی ہے۔ ان کے 2 راوی بزی اور قنبل ہیں۔ 120 ہجری میں وفات پائی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ راوی اول بزی رحمۃ اللہ علیہ، نام ابو الحسن احمد بن محمد بن عبداللہ بن القاسم بن نافع بن ابی بزہ المکی، ابی بزہ کی طرف منسوب کر کے بزی کہتے ہیں۔ سن 170 ہجری میں ولادت ہوئی، مسجد الحرام کے مؤذن تھے، 40 برس حرم میں اذان دی، سبحان اللہ۔ مکہ معظمہ کے شیخ القراء تھے، بہت سے لوگوں نے آپ سے قرات حاصل کی۔ ابن کثیر سے ان کی کو 3 واسطوں سے قرات پہنچی۔ آپ کا انتقال 225 ہجری میں ہوا۔
راوی دوم قنبل، آپ کا پورا نام ابو عمر و محمد بن عبد الرحمن بن محمد المخزومی المکی ہے۔ قنبل ان کا لقب ہے۔ 195 ہجری 150 سے ہجری میں پیدا ہوئے 195 ہجری میں پیدا ہوئے۔ قنبل اصل میں ایک دوا کا نام ہے جو گائے کو پلاتے ہیں۔ اس دوا کو بہت استعمال کرنے کی وجہ سے قنبل لقب ہو گیا۔ بعض کہتے ہیں کہ قنابلہ قوم سے تھے، اس لیے قنبل کہلاتے ہیں۔ ان کو بھی 3 واسطوں سے ابن کثیر سے خیرت پہنچی۔ نہایت نیک سیرت تھے، بہت سے لوگوں نے آپ سے فن خیرت حاصل کیا۔ پیرانہ سائلی کی وجہ سے انتقال سے 7 سال قبل لوگوں کو پڑھانا موقوف کر دیا تھا۔ 291 ہجری میں وفات پائی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام سوم ابو عمر و بصری، نام ابو عمر بن علا المزانی البصری ہے، تابعین میں سے ہے، بڑے عابد و زاہد تھے۔ حجاز اور عراق کے تابعین سے قرأت حاصل کی اور آپ سے بہت لوگوں نے قرآن مجید پڑھا۔ سن 68 ہجری میں مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، بصرہ میں رہتے تھے۔ بصرہ کے امام القراء تھے۔ سعید ابن المسیب نے آپ کی قرأت سن کر فرمایا کہ تم اپنی ایسی قرأت پر التزام کرو۔ سفیان بن عینہ کہتے ہیں کہ میں نے آن صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور عرض کیا کہ قرأت پر مجھ پر مختلف ہو گئے ہیں، مجھ کو کس کی قرأت کے موافق پڑھنے کا حکم فرماتے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو عمرو و بن العلا کی قرأت کے موافق پڑھ۔ آپ کی قرأت 2 راویوں کے واسطے سے مشہور ہے اور قراء اکرام تک باسند صحہ متصلہ پہنچی ہے۔ آپ کے ایک راوی کا نام دوری اور دوسرا راوی کا نام سوسی۔ آپ کا وصال کوفہ میں 154 ہجری میں ہوا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور راوی اول دوری رحمۃ اللہ علیہ، نام ابو عمر و حفص بن عمر بن عبد العزیز بن صحبان الدوری الزوی ہے۔ دور بغداد کے مشرقی جانب ایک محلہ ہے، اسی سے دوری مشہور ہے۔ قرأت 7 کے علاوہ قرأت شاذہ بھی جانتے تھے۔ آپ نے بہت لوگوں سے قرأت حاصل کی اور دوسرے بہت لوگوں نے آپ سے استفادہ کیا۔ اپنے وقت کے شیخ القراء تھے، عالی اسناد اور وسیع علم رکھتے تھے، جس کے باعث لوگوں کا ازدحام رہتا۔ ان کی اپنے استاد سے ایک واسطے سے قرأت پہنچی ہے۔ عمر طویل پائی، آخری عمر میں بصارت جاتی رہی اور 226 ہجری میں سے 240 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا۔ انا للہ۔ راوی دوم سوسنی رحمۃ اللہ علیہ، نام ابو شعیب صالح بن زیاد بن عبداللہ السویسی ہے۔ دہوازن کی طرف ایک موضوع سوس ہے، اسی نسبت سے سوسی کہلاتے۔ ان کو بھی اپنے استاد سے ایک واسطے سے سند پہنچی ہے۔ بہت سے لوگوں نے آپ سے قرأت سیکھی اور اپنے قرأت کے شیخ القراء تھے۔ 90 سال کی عمر میں سن 261 میں وفات پائی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام چہرم ابن عامر شامی رحمۃ اللہ علیہ، نام عبداللہ بن عامر الحیثبی دمشقی ہے، سن 21 ہجری میں پیدا ہوئے، اجل تابعین میں سے ہے۔ امام القراء اور دمشق کے جامع مسجد اموی میں حضرت عمر بن عبد العزیز کے زمانے میں امامت فرمائی۔ مغیرہ بن ابی شہاب سے قرأت حاصل کی، انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرأت سیکھی۔ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو درداء، معاذ ابن جبل اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے بھی قرأت سیکھی، اور ایک قول کے مطابق حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی
قرآن مجید پڑھے اور سنے ہیں۔ ان کے دو راوی ہیں جن کے ذریعے قرآن کرام تک باسند صحیح روایت پہنچی ہے۔ آپ کا وصال 118 ہجری میں ہوا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ چند حالات ہم پڑھ رہے ہیں قراء کے اور اساتذہ ائمہ اکرام کے، جس کے توسط سے ہم تک قرآن پہنچا۔ دوسرے راوی ہیں اول ہشام بن عمار، نام ہشام بن عمار، جو سن 153 میں ہجری میں دمشق میں پیدا ہوئے۔ بڑے عقل مند اور فصیح تھے، مشہور علماء میں آپ کا شمار ہوتا تھا۔ مفتی، خطیب اور محدث اور نمازوں کے امامت فرماتے، بہت سے لوگوں سے خیرت حاصل کی، درازی عمر کے باوجود رائے پختہ اور عقل صحیح تھی۔ سبحان اللہ۔ ان کو ابن عامر سے 2 واسطوں میں خیرت پہنچی۔ سن 245 ہجری میں آپ نے وفات پائی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ راوی دوم ابن ذکوان، نام عبداللہ بن احمد بن بشیر بن زاکون الدمشقی ہے۔ روز عاشورہ 173 ہجری میں پیدا ہوئے۔ جامع مسجد دمشق کے امام اور اپنے وقت کے شیخ القراء تھے۔ ان کو بھی ابن عامر سے دو اسطوں سے خیرت پہنچی اور 28 شوال 242 ہجری میں وفات پائی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام پنجم عاصم کوفی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بہت مشہور اور ہم انہی کی روایت سے، سیدنا حفص کی روایت سے پڑھتے ہیں۔ امام عاصم کوفی، آپ کا نام عاصم، کنیت ابو بکر، والد کا نام ابو النجود عبداللہ اور والدہ ماجدہ کا نام بھدلہ۔ آپ کا شمار بڑے تابعین میں ہوتا ہے۔ آپ خیرت 7 کے 5ویں امام ہیں۔ آپ نے اپنے وقت کے مشہور اساتذہ خیرت شیخ القراء امام عبد الرحمن عبداللہ بن حبیب بن ربیعہ سلمی، شیخ القراء امام ابو مریم زربن حبیش الاسعدی اور شیخ القراء امام ابو عمرو سعد بن الیاس شیبانی رحمۃ اللہ علیہ سے اس مبارک فن کو حاصل کیا۔ امام عبد الرحمن عبداللہ بن حبیب بن ربیعہ سلمی نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ اور حضرت سیدنا ابن ابی کعب اور حضرت سیدنا زید بن ثابت اور سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس فن کو حاصل کیا۔ امام ابو عمر و سعد بن الیاس شیبانی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بالواسطہ فن خیرت سیکھا، اور ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نے بالواسطہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھا۔ امام عبد الرحمن کے بعد کوفہ کی مستند قرات کو زینت بخشی اور امام القراء کی حیثیت سے 50 سال تک اس عہدے پر فائز رہ کر خدمت انجام دی۔ آپ کے بارے میں حضرت امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عاصم رحمۃ اللہ علیہ صاحب قرت اور حماد رحمۃ اللہ علیہ صاحب فقہ تھے۔ میں عاصم کو زیادہ پسند کرتا ہوں، اور ابو اسحاق سبعی کہتے ہیں کہ میں نے عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ بہتر قاری نہیں دیکھا۔ عجلی کہتے ہیں کہ عاصم صاحب قرت، فقہ اور رئیس القراء تھے، اور فصاحت و بلاغت، ضبط و اتقان اور صاحب سنت فقہ اور تجوید و تحریر کے جامع تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وصال کے وقت آیت ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق کی آپ کی مبارک زبان پر جاری تھی، اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا آپ محراب میں کھڑے ہو کر قرآن پڑھ رہے ہیں۔ آپ نے 127 ہجری میں وفات پائی۔ تاریخ وصال ہے، آپ کا رمز نون ہے۔ آپ کے 2 راوی ہیں، ایک شعبہ اور دوسرے حفص۔
تو آپ کی بات پڑھ رہے تھے حضرت سیدنا عاصم کوفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، یہ جو آپ آیت مرتے وقت پڑھ رہے تھے ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق، یعنی ہم سب لوٹا دیے جائیں گے اپنے مالک حقیقی کی طرف جو ہمارا سچا رب۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ حضرت کے درجات بلند کرے اور ہم سب کو انہی کی نقش قدم پر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم کو حافظ اور قاری بنائے اور جید قاری بنائے، اور ہمارے آل و اولاد کو بھی بہتر سے بہتر قرآن پڑھنے والا بنائے۔ اس کے بعد راوی اول حضرت ابو بکر شعبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نام شعبی بن عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن سالم الاسدی الکوفی، کنیت ابو بکر، سن 95 ہجری میں کوفہ میں پیدا ہوئے۔ تاریخ ولادت 95 اور رمز بھی صاد ہے۔ متقی، پرہیزگار، عابد، زاہد، صاحب سنت و قراءت، ثقہ و صدوق و حفاظ و حدیث میں شمار کیے جاتے تھے، حفاظ حدیث میں شمار کیے جاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کوئی منکر کام نہیں کیا، عبادت الہی میں شب بیداری رہتے، 20 سال تک روزانہ ایک قرآن ختم کیا، 20 سال تک روزانہ ایک قرآن مجید ختم کیا۔ احمسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر شعبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ بہتر نماز پڑھنے والا نہیں دیکھا۔ آپ امام عاصم کوفی رحمۃ اللہ علیہ سے 5 آیتیں پڑھتے، تقریباً 23 سال میں ایک قرآن مکمل کیا۔ امام قصائی وغیرہ ائمہ آپ کے تلامیذہ میں شامل ہیں۔ وفات کے وقت آپ کی بہن رونے لگی تو فرمایا کہ بہن کیوں روتی ہو، اس مقام بلا فرش کو دیکھو جہاں 18,000 مرتبہ قرآن شریف ختم کیا ہوں، خبردار کوئی بے ادبی نہ انہیں پائے۔ 19 برس کی عمر میں 21 جمادی الثانی 193 193 ہجری کو کوفہ میں وفات پائی۔ انا للہ و انا الیہ۔ تاریخ وفات امام عالیہ ہے۔ آپ کی روایت 2 طریق سے مروی ہے، بطریق یحییٰ ابن ادم اور بطریق یحییٰ علمی، لیکن یہ طریق یحییٰ ابن آدم ہی آپ کی روایت سندن ہم تک پہنچی ہے۔ راوی دوم حضرت حفص رحمۃ اللہ علیہ، کنیت ابو عمر، نام حفص بن سلیمان بن مغیرہ اسدی البزازی الکوفی، 90 ہجری میں کوفہ میں پیدا ہوئے۔ تاریخ ولادت ملک ہے، امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ کے راوی ہیں، راوی دوم اور فرزند ربیب ہیں۔ یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ شعبہ سے اقرا تھے، اور میرے نزدیک قرات امام عاصم کوفی رحمۃ اللہ علیہ کی اصح و روایت وہ ہے جس کو حفص رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ امام عاصم کوفی کے علاوہ دیگر شیوخ سے بھی اس فن کو حاصل کیا ہے۔ علامہ زہی فرماتے ہیں کہ قرات میں ثقہ و ضبط تھے۔ حفص فرماتے ہیں کہ میں نے ضعفا کے ضمے کے علاوہ کسی حرف میں امام عاصم کی مخالفت نہیں کی۔ حضرت حفص رحمۃ اللہ علیہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہم درس اور تجارت میں شریک تھے۔ آپ کو امام عاصم کوفی رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا علی مرتضیٰ کی خیرت کی تعلیم فرمائی تھی۔ سیدنا عاصم کوفی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد بڑی محنت و جان فشانی سے علم تجوید و قراءت کی اشاعت فرمائی۔ ساری دنیا میں آج جو قرآن مجید لکھا اور پڑھا جاتا ہے وہ آپ ہی کی روایت سے لکھا اور پڑھا جاتا ہے، کیونکہ یہ روایت 7 شرح میں سب سے آسان ہے، اور آپ کی روایت میں 2 طریقے سے مروی ہے، طریقہ عبداللہ ابن الصباح اور طریقہ عمرو ابن الصباح، لیکن بطریقہ عبداللہ ابن الصباح آپ کی روایت ہم تک پہنچی ہے۔ کوفہ میں سن 180 میں وفات ہوئی۔ تاریخ وفات امام زمان ہے اور آپ کا رمز عین ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ چھٹے امام حمزہ کوفی ہیں، کنیت ابو عمارہ، نام حمزہ بن حبیب بن عمارہ بن اسماعیل
الزیات الکوفی 80 ہجری میں آپ پیدا ہوئے۔ تاریخ ولادت مولد ہے۔ آپ نہایت متقی، عبادت گزار، پرصبر، صاحب زہد و ورع تھے۔ اجرت قرآن سے احتراز فرماتے تھے، یعنی قرآن کی پڑھا کے اجرت لینا، پیسے لینا آپ احتراز فرماتے تھے۔ ہمیشہ تلاوت قرآن میں مشغول رہتے تھے۔ جس وقت بھی آپ سے کوئی شخص ملا تو آپ کو قرآن شریف پڑھتا ہوا پایا۔ اللہ، راتوں میں بہت کم سوتے تھے۔ آپ نے حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو محمد سلیمان بن مہران العمیش اور محمد بن عبد الرحمن ابن ابی لیلہ اور ابی حمزہ حمران ابن الملین وغیرہ سے خیرت حاصل کی۔ جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور اپنے والد امام زین العابدین سے، وہ اپنے والد سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ اپنے والد سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیرت شریف سیکھا۔ عمش نے یحییٰ بن وثاب سے، انہوں نے القمہ سے، اور انہوں نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیرت حاصل کی۔ محمد بن ابی لیلہ نے ابی المنہال سے، انہوں نے سعید بن جبیر سے، انہوں نے عبداللہ بن عباس سے، اور انہوں نے ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم حاصل فرمائی۔ حمران بن عین نے ابو الاسود سے، انہوں نے عثمان بن عفان اور حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا۔ امام حمزہ کوفی کی وفات بمقام حلوان بعہد خلافت ابو جعفر المنصور 156 ہجری میں ہوئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تاریخ وفات عفو ہے، آپ کا رمز فے ہے، 2 راوی خلف اور خلاد ہیں۔ دوسرے راوی ہیں راوی اول خلف، کنیت ابو محمد، نام خلف بن ہشام البزار، ولادت سن 150 ہجری میں ہوئی۔ تاریخ ولادت علیم ہے۔ 10 سال کی عمر میں حافظ قرآن ہو گئے۔ 13 سال کی عمر میں طالب علم کا آغاز کیا۔ عالم تقی، عابد و زہد تھے۔ بواسطہ امام حمزہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں۔ بغداد میں 229 ہجری میں وفات پائی۔ تاریخ وفات مصطفیٰ 229 ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اور آپ کا رمز عباد ہے۔ راوی دوم خلاد، کنیت ابو عیسیٰ، نام خلاد بن خالد الکوفی، آپ کو ابن خلیہ اور ابن عیسیٰ السیرفی الکوفی سے موسوم کیا گیا ہے۔ آپ ثقہ، عابد، عارف، محقق، مجود، متقی اور ضابطہ تھے۔ آپ بواسطہ ابو عیسیٰ سلیم بن عیسیٰ بن سلیم بن عامر بن غالب الحنفی امام حمزہ کوفی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں۔ آپ کا رمز قاف ہے۔ کوفہ میں 220 ہجری میں وفات پائی۔ تاریخ وفات طہور 220۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور 7ویں امام کسائی کوفی ہے، کنیت ابو الحسن، نام علی ابن حمزہ ابن عبداللہ بن بہمن بن فیروز الکسائی الکوفی ہے۔ 119 ہجری میں آپ پیدا ہوئے۔ فارسی نسل ہیں۔ تاریخ ولادت احسن ہے۔ آپ ہمیشہ کمبل کا احرام باندھتے، اس لیے کسائی سے مشہور ہوئے۔ آپ نے حمزہ کوفی، محمد بن ابی لیلہ اور عیسیٰ بن عمر سے قرات حاصل کی۔ عیسیٰ بن عمر نے امام عاصم کوفی رحمۃ اللہ علیہ سے قرات حاصل کی۔ عیسیٰ ابن عمر نے امام عاصم کوفی رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ طلحہ بن مصرف سے، انہوں نے نخعہ سے، انہوں نے القمہ سے، انہوں نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کی۔ آپ اپنے زمانے کے امام القراء تھے۔ ابو بکر بن الانباری فرماتے ہیں
امام کسائی علم نحو اور عربی کے ماہر تھے۔ قراءت و تجوید سیکھنے کے لیے عوام کثیر تعداد میں جمع ہو جاتے۔ امام کسائی کرسی پر بیٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت فرماتے، لوگ سنتے اور محفوظ اور ضبط کرتے تھے۔ ہارون رشید کے ہمراہ شہر رائے کے قریہ نبویہ میں تھے۔ 70 سال کی عمر میں سن 179 ہجری میں وفات پائی۔ تاریخ وفات المحسن ہے، آپ کا رمز را ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کے پہلے راوی لیث اور دوسرے راوی دوری ہے۔ راوی اول لیث، کنیت ابو الحارث، نام لیث بن خالد البغدادی النحوی۔ آپ ثقہ اور قرأت میں ضابط تھے۔ حافظ ابو عمرو فرماتے ہیں کہ آپ امام کسائی کے اجل احباب میں سے ہیں۔ آپ بالواسطہ امام کسائی اور روایت کرتے ہیں کہ آپ کا رمز سین ہے، اور 240 ہجری میں آپ نے وفات پائی۔ تاریخ وفات عفیف ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ راوی دوم دوری، کنیت ابو عمرو، نام حفص بن عمر دوری بصری ہے، جو امام عمرو بن العلا بصری کے پہلے راوی ہیں۔ آپ بالواسطہ امام کسائی سے روایت کرتے ہیں۔ آپ کا رمز تے ہے۔ تو یہ تھے چند حالات ائمہ کرام جو قرأت و تجوید ہم تک پہنچائے، اور کافی محنتیں کیے، اپنی اپنی زندگیوں کو وقف کر دیے، قرآن سنتے سناتے پڑھتے پڑھاتے رہے، اور جو ہے بڑی محنتوں سے روایتیں وغیرہ ہم تک پہنچائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حافظ و قاری بنائے، اور جو ہے ہم کو بھی اسی طرح قرآن کی خدمت کرنے والا بنائے، اور جتنے ہمارے اساتذہ ہیں، جتنے ائمہ مشائخین، سب کو اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائے، اور آنے والے نسلوں میں بھی ہم میں سے سب کو حافظ قرآن اور قاری قرآن بنائے۔ آمین یا رب العالمین بحرمت السید المرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللهم صل على سيدنا شفيعنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتغفر لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها عندك السيئات، وترفعنا بها على الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك على كل شيء قدير۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا أتمم نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير۔ ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا ولأساتذتنا وتلامذاتنا والمشايخنا ولأرباب ديننا ولمن له حق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات۔ یا اللہ ہمارے اس یہاں جمع ہونے کو قبول فرما، جو قرآن کی خدمت کا بیڑا اٹھایا اس میں آسانی عطا فرما، اور ہم کو سمجھنے دوسروں کو سمجھانے میں آسانی پیدا فرما، اور قرآن کے اس فن سے وابستگی کا حیات رہے، اور تمام آنے والے نسلوں کو بھی اللہ اس کا ذوق پیدا ہو، اور ہم کو نفع بخش علم سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلق سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا جزاک اللہ تفسیر فی الدنیا والآخرہ۔ آمین یا رب